السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیفا ورلڈ کپ گزشتہ کل سے اپنی پوری آب و تاب اور دھوم دھام سے قطر میں شروع ہو چکا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2022 دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے 12 لاکھ کے قریب لوگ قطر آ چکے ہیں۔ آگے بہت ہی خوشی اور دل کو مسرور کر دینے والی خبریں اسی ویڈیو میں آئیں گی۔ پہلے کچھ باتیں ملک قطر کے بارے میں آپ کو بتلا دی جائیں۔ قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں کی آبادی کل 30 لاکھ ہے۔ چند سال پہلے قطر میں ایک بھی اسٹیڈیم نہیں تھا۔ وہاں پر اتنا عالی شان فیفا ورلڈ کپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن قطر نے ان دعووں اور قیاس آرائیوں کو جھٹلا کر $220 بلین خرچ کر کے کچھ ہی دنوں میں ایسے شاندار اسٹیڈیم تیار کروا دیے جن کو دیکھ کر آج دنیا کے چوٹی کے انجینئر بھی حیران و پریشان ہیں۔ قطر نے عرب کے ریگستان میں نہ صرف 8 عالی شان اسٹیڈیم ہی بنائے بلکہ ہر اسٹیڈیم کے ارد گرد ایک نیا شہر ہی بسا دیا۔ نئی میٹرو لائنیں بچھائی گئیں، نئے ٹرانسپورٹ بنائے گئے۔ 2 سال پہلے قطر میں کوسیل نامی شہر صرف ایک ریگستان تھا، آج وہ اسمارٹ سٹی بن چکا ہے۔ شہر کوسیل میں بنے اسٹیڈیم ہوں یا ایئرپورٹ ہوں یا میٹرو ٹرین، سب نے بڑے بڑے انجینئروں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آج اس شہر کو سمبل آف آرٹ کا درجہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آج قطر دنیا کے امیر ملکوں میں شامل ہے۔ یہ ملک اپنے رقبہ اور آبادی کے اعتبار سے بھلے ہی چھوٹا ہے، لیکن اس نے آج اپنے عظیم کارنامے کی بدولت دنیا کو بتلا دیا کہ ہم اوقات میں سب سے بڑے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے کہ قطر نے اس کھیل کے افتتاح اور فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ قطر میں کسی بھی انسان کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی غیر ملکی خاتون چھوٹے یا کم کپڑے اور عریاں لباس میں اسٹیڈیم میں داخل نہیں ہو سکتی۔ قطر کے سیکورٹی ہیڈ عبداللہ ناصری نے یہاں تک کہہ دیا کہ 28 دنوں کے لیے ہم اپنا مذہب چھوڑ کر بے دینی اور شیطنت اختیار نہیں کر سکتے۔ فٹ بال کی تاریخ میں پہلی بار حرام کاموں پر پابندی لگا کر قطر نے دنیا کی سپر طاقتوں کے حکمرانوں اور ظالم سیاستدانوں کے منہ پر چیخیں نکلوا دی ہیں اور ان کی چودھراہٹ پر ایک فاتحانہ ضرب لگائی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ فٹ بال میچ کی شروعات کس انداز سے ہوئی۔ آپ سبھی حضرات کا دل خوش کر دینے والی خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ قطر نے فیفا میچ کے شروع ہونے سے ٹھیک پہلے ایک اسلامک پروگرام کیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے جب کسی انٹرنیشنل میچ کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے ہوئی۔ اس پروگرام کے لیے کئی اسلامک اسکالر بلائے گئے جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تھے۔ محترم ڈاکٹر صاحب نے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے خطاب بھی کیا اور انہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام کی دعوت بھی دی۔ آپ کے لیکچر اور مسلمانوں کی آن بان اور شان دیکھ کر اسٹیڈیم میں 500 سے زائد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ماشاء اللہ، قطر نے اس وقت پوری دنیا کو اپنے اخراجات اور اسلامی تہذیب کی شائستگی دکھلا کر حیرت میں ڈال دیا ہے۔ آئیے ایک نظر 1998 سے لے کر 2022 تک ہونے والے ورلڈ کپ کی میزبانی کے اخراجات جان لیتے ہیں۔ سال 1998 میں فرانس نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے $2.3 بلین خرچ کیے۔ سال 2002 میں جاپان نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے $7 بلین خرچ کیے۔ سال 2006 میں جرمنی نے $4.3 بلین خرچ کیے۔ سال 2010 میں جنوبی افریقہ نے
3.6 بلین ڈالر خرچ کیے سال 2014 میں۔ برازیل نے 15 بلین ڈالر خرچ کیے سال 2018 میں۔ روس نے 11.6 بلین ڈالر خرچ کیے سال 2022 میں۔ قطر نے 220 بلین ڈالر خرچ کیے۔ معلوم ہوا کہ اس قطار میں برازیل سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ملک تھا، لیکن قطر نے اس سے تقریباً 14 گنا سے بھی زیادہ روپیہ خرچ کیا۔ قطر کے فیصلوں نے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے۔ لوگ ہماری بات مانتے ہیں، بس بات منوانے والا چاہیے۔ فیفا آج دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا کھیل ہے۔ ایسے کھیل کے افتتاح کے موقع پر اگر اسلام کی تبلیغ کی جائے اور قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کیا جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات اور وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا جب دنیا کے تمام ملکوں نے قطر کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن آج اس نے ساری دنیا کو اپنا وجود ماننے اور اپنے روبرو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اللہ تمام عرب ممالک کو سیدھی اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔